بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ صراط اسلام چینل ہے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک محمد مہران۔ تو دوستو، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ صراط اسلام چینل اسلام سے متعلق ویڈیوز پہلے بھی لاتا رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر کچھ مسائل ہیں جس کا اسلام میں حل موجود ہے تو صراط اسلام چینل اس حل کو آپ تک پہنچانے میں اپنی کاوشیں کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ وبا کا دور ہے، کووڈ-19، جس سے آج کل ہم دوچار ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ تو جب گناہ حد سے بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلی قوموں پر بھی ہوتے رہے۔ آپ نے قوم عاد کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، قوم سمود کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ دنیاوی وبائیں جو کہ اس سے پہلے پھوٹی، جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے اور زیر زمین چلے گئے، وہ تمام قدرت کی طرف سے ناراضگی کا اشارہ تھا۔ تو دوستو، دور حاضر میں کووڈ-19 جسے ہم فیس کر رہے ہیں، جسے کرونا وائرس بھی کہہ رہے ہیں عرف عام میں، تو دوستو جس کی وجہ سے ڈیتھ ٹول بہت بڑھ چکا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں، انڈیا میں اور دنیا کے دوسرے بہت سے ممالک میں اس کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسلام رحمت کا مہینہ ہے، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہ وقت ہے کہ ہم توبہ کریں اپنے پروردگار سے، رو رو کے اس سے التجا کریں، معافی مانگیں کہ ہمیں اس وبا سے، اس پریشانی سے نجات عطا کرے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وبا ایک طرف اور دوسری طرف ہم پر جو عذاب نازل ہوا ہے وہ فائنینشل عذاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے دوستوں کی نوکریاں ختم ہو گئی، روزگار ختم ہو گئے، کئی لوگ بے روزگار پھر رہے تھے، ان کو نوکریاں ملنے کی مزید امید ختم ہو گئی۔ تو دوستو، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے ہمارے لیے؟ ہمارے کتنے پیارے جو کہ کل ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ انڈیا کا ڈیتھ ٹول جو کہ لاکھوں میں چلا گیا ہے، پاکستان میں بھی قریباً 1 لاکھ کے قریب ڈیتھ ٹول پہنچنے والا ہے، جو کہ آج کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کڑے وقت میں دوستو، یکجہتی کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ SOPs کو بھی فالو کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ غلط باتیں جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں، اجتماع سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ چیز بالکل بجا ہے کہ بیماری اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح سے شفا دینے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کی روح سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بیمار کرتا ہے۔ اس وقت یہ بیماری نہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔
جس پر بہت زیادہ فائنینشیل ریسورسز بھی خرچ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ اس کے بارے میں افواہیں بھی مشہور ہیں۔ تو دوستو ہمیں اس میں کرنا کیا ہے کہ ہمیں جو SOPs، جو پریکاشنز ہیلتھ کی طرف سے آ رہی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، WHO کی طرف سے، ہمیں انہیں فالو کرنا ہے۔ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنانا ہے، جسے سماجی دوری کہا جا رہا ہے، کہ آپ نے اتنا فاصلہ رکھنا ہے دوسرے شخص سے، اور بات کرنے کے آداب بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ماسک کا استعمال کرنا ہے، سینیٹائزرز کا استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں اور پھر پروردگار پر اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس حوالے سے جو دوست کہتے ہیں کہ وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہمیں پرہیز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سوشلائز ہو کے رہنا چاہیے، نماز اکٹھے کندھے سے کندھا ملا کر پڑھنی چاہیے، تو اسلام کے حوالے سے بہت سارے علماء نے اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں، کیونکہ حضور کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر ہم اسلام کی بات کریں تو ہمیں حضور کی زندگی سے مثالیں لینی چاہیے، بحیثیت مسلم ہمیں انہیں فالو بھی کرنا چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے دور میں ایک جذام کا مریض آپ کے پاس حاضر ہوا، تو آپ نے اس سے مصافحہ کرنے سے پرہیز کیا اور اس سے فاصلہ اختیار کیا۔ تو یہ چیز ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ 1400 سال پہلے سکھا دی گئی تھی، کہ جو کہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے۔ اسی طرح سے اسلام سے ہی ہمیں کچھ واقعات مل جاتے ہیں جس میں کہ کوڑ کے مریض سے سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کرنے کا کہا، اور جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں یہ وبا زیادہ ہے کووڈ-19، تو وہاں کے لوگوں کو ریسٹرکٹ کیا جائے کہ وہ زیادہ موو نہ کریں تاکہ یہ وبا نہ پھیلے۔ تو اس کی مثال طاعون سے ملتی ہے ہمیں ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں، کہ طاعون کے مریضوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جہاں طاعون پھیلے وہاں کے لوگ وہاں سے ہجرت نہ کریں، موو نہ کریں، اور نہ وہاں لوگ باہر سے آئیں تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ تو وبا سے بچنے کا طریقہ بھی اسلام نے ہمیں سکھا دیا ہے، کیونکہ وبا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے اس وبا سے بچنے کے لیے؟ ہمیں استغفار کا ورد کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، میں آپ کو بتاتا چلوں، اور استغفار کو ہمیں روزانہ 100 دفعہ ورد کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ صاف ستھرا رہنا ہمارے اسلام میں ہے، باوضو رہیں اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا ورد کریں، اور اپنے لیے اور امت مسلمہ اور دنیا میں بسنے والے ہر شخص کے لیے دعا کریں۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو اللہ یقیناً ہمیں معاف کرے گا، ہماری جو خطائیں ہیں ان کو درگزر کرے گا اگر ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر یہ میری کاوش، میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیں، اس ویڈیو کو دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں، اور مزید یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز میرے چینل کی آپ تک نوٹیفیکیشن کے تھرو پہنچتی رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا دوستو، ملیں گے پھر کسی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔